لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن تذكر جيران به السلام وزيد دمع جرى من مقلد بدمي أم حبت الريح من تلقاء كاظمة وأو مضى البرق في الظلماء من قدمي. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي حبيب الله. اللہ جل جلالہ نے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نے قصیدہ بردہ شریف جس کی شرح کرنے والے ہیں علامہ خربوتی علیہ رحمۃ الرحمن، اس کی مختلف کلپوں میں وضاحت کی ہے، اور اللہ جل جلالہ کی مہربانی سے آج ہم اس کے دوسرے شعر ام حبت الريح من تلقاء كاظمة کی جو شرح آپ نے کی ہے اس کی ترجمانی کریں گے اور اس کو کچھ آسان کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ سے حق کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو اپنے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت کا نور عطا فرمائے. یہ یاد رکھیں جو پیچھے شعر گزر چکا کہ امن تذکر جیران به سلامی، کیا تو نے اپنے پڑوسیوں کی یاد میں جو بڑی عزت میں ہیں ان کے ساتھ آنسوں کو بہا دیا ڈیلے سے. اور آگے فرمایا جا رہا ہے ام حبت الريح من تلقاء كاظمة، یا مقام کاظمہ کی جانب سے محبوب کی انس اور محبت کی ہوا چلی، او مدل برق او مدل برق، یا بجلی کوئی اذن سے طریقے میں چلی. تو اس سے محبوب کی یاد میں آنسوں کو بہا دیا. تو یہ پچھلا شعر تھا جس کے ساتھ اس شعر کا تعلق ہے. اس کو پہلے اپنے ذہن نشین کریں کہ یہاں ناظم نے ام سے اس شعر کو شروع کیا. تو ام کی عربی میں دو قسمیں ہیں، ام متصلہ، ام منقطعہ. جو میں نے ترجمہ کیا ہے یہ میں نے ام متصلہ کے مطابق ہی کیا ہے. ام متصلہ وہ ہوتا ہے جس کا معادل ہوتا ہے، جس کا مقابل ہوتا ہے. یہ قرآن پاک میں موجود ہے سواء علیہم اانذرتم ام لم تنذرہم. یہاں ام متصلہ ہے یعنی او کے معنی میں، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. تو اب یا نہ ڈرائیں یہ اس کا مساوی اس کے سامنے کھڑا ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں ام منقطعہ نہیں، ام متصلہ. ام منقطعہ جب ہوتا ہے تو اس کا مقابل اور معادل نہیں ہوتا، اس کا مساوی نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ ام متصلہ جو ہوتا ہے وہ ماقبل سے بے پرواہ نہیں ہوتا، یعنی اس کا ماقبل سے تعلق ہوتا ہے اور وہ ماقبل کا محتاج ہوتا ہے. اور جو ام متصل کا مابعد ہے وہ بھی ماقبل کا محتاج ہوتا ہے اور ماقبل اس کا محتاج ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے بے پرواہ نہیں ہوتے اور یہ کلام میں ایک دوسرے سے مستغنی نہیں ہوتے. تو یہ میں نے ام متصلہ کی جو علامت اور نشانی ہے اسے واضح کیا ہے. اور ام منقطعہ کیا ہوتا ہے، وہ ماقبل کلام سے بے پرواہ ہوتا ہے اور مستغنی ہوتا ہے. اسے ماقبل سے ماقبل کی احتیاج نہیں ہوتی، ضرورت نہیں ہوتی، اس سے کوئی اور غرض بیان ہوتی ہے، یہ نیا کلام شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اس ام کا معنی بل سے کرتے ہیں، یعنی ام منقطعہ آئے تو پھر اس کا معنی بل سے ہوتا ہے. اور بل اور ام میں بھی فرق ہے. بل کے بعد جو چیز ہوتی ہے وہ محقق ہوتی ہے، واقع ہوتی ہے، اور ام کو جب بل کے معنی میں دیں گے تو اس کے بعد جو چیز ہے وہ محقق نہیں، یہ نہیں کہ وہ محقق ہی ہوگی. یہ بھی فرق ہوتا ہے. اب یاد رکھیں پھر ام جب منقطعہ لیں گے تو پھر نیا کلام شروع ہوگا اور اس کا وہ ماقبل کا محتاج نہیں ہوگا. تو یہاں پہلے جو شرح ہوگی وہ ام متصلہ کو ہوگی، اس لیے ترجمہ یہ کیا، ام کا معنی او کر دیا، یا محبوب کی انس اور محبت کی ہوا مقام کاظمہ کی جانب سے چلی اور بجلی
کوہ اعظم سے تاریکی میں چمکی۔ اب علامہ خرقوطی علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں فَتَرْتِيبُ قِيَاسِهِ هَكَذَا مَزَجَ الدَّمْعَ بِالدَّمِ مِنْ آثَارِ الْمُحَبَّةِ لِأَنَّ مَزَجَ الدَّمْعِ بِالدَّمِ إِمَّا مِنْ تَذَكُّرِ الْجِيرَانِ وَإِمَّا مِنْ هُبُوبِ الرِّيحِ مِنْ تِلْقَاءِ كَاظِمَةٍ وَإِمَّا مِنْ إِيمَادِ الْبَرْقِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلَمَاءِ مِنْ إِضَامِ فَتَذَكُّرُ الْجِيرَانِ دَالٌ عَلَى آثَارِ الْمَحَبَّةِ وَهُبُوبُ الرِّيحِ مِنْ تِلْقَاءِ كَاظِمَةٍ دَالٌ عَلَى آثَارِ الْمَحَبَّةِ وَإِيمَادُ الْبَرْقِ دَالٌ عَلَى آثَارِ الْمَحَبَّةِ يَنْتَجُّ أَنَّ مَزْجَ الدَّمْعَ بِالدَّمِ دَالٌ عَلَى آثَارِ الْمَحَبَّةِ۔ آپ فرماتی ہیں کہ جو پچھلا شعر ہے جس میں مزج الدمع بالدم یعنی تیرا خون سے آنسو کا بہانا، اس کا سبب بیان کیا کہ بنی ذی سلم میں محبوب کی یاد، یعنی بنی ذی سلم میں محبوب کی یاد کی وجہ سے تیرا آنکھوں سے آنسو کا بہانا یعنی ایک سبب ہے، تو یہ محبت کے آثار میں سے ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس شعر کو بھی اسی پہ قیاس کرو، یعنی یہ اب متصلہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا یا یہ جو ناظم ہیں اپنے آپ کو سمجھے کہ مقام جہالت پہ رکھ رہے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے، وہ تجرید کر رہی ہیں، اپنے آپ کو خطاب بھی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مجھے اس کا علم ہی نہیں۔ یا تو بنی ذی سلم میں وہ اپنے محبوب کی یاد کی وجہ سے آنسو بہائے ہیں، اور یا پھر محبوب کی انس اور محبت کی ہوا مقام اعظم سے چلی ہے تو اس کی وجہ سے آنسو بہائے ہیں، اور یا پھر وہ کوہ اعظم سے، وہ پہاڑ اعظم سے تاریکی میں جو بجلی چمکی ہے، اس چمک کے آثار کی وجہ سے آپ نے اپنے محبوب کی وہ محبت کی وجہ سے، محبت کے آثار کی وجہ سے آنکھوں سے خون کے ساتھ آنسو بہا دیے ہیں۔ تو یہ تین آثار محبت کی وجہ سے ہیں، اور یہ تین اسباب ہیں جس کو ناظم نے یوں بیان کیا۔ اور علامہ یہ خرقوطی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہوا کا جاری ہونا ہے، ہوا کا آنا یا بجلی کا چمکنا، یہ آثار محبت میں سے ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو کا بہانا یا تو یہ ہمسایوں کی یاد کی وجہ سے ہے، یا یہ کوہ اعظم مقام اعظم کی جانب سے ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے آنسو کا بہانا ہے، اور یا پھر طریق رات میں کوہ اعظم سے بجلی کے چمکنے کی وجہ سے، یعنی جو میں نے بتا دیا کہ ناظم جو کہہ رہا ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہا دیے، یہ تینوں اسباب میں سے کسی ایک کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، یا بھی بنی ذی سلم کی میں ہمسایوں کی یاد کی وجہ سے، یا کوہ اعظم سے، تو مقام اعظم سے جو مقام کاظمہ سے جو ہوا چلی ہے اور اس ہوا کی وجہ سے جو پہنچی ہے تو اس کی وجہ سے آنسو بہے ہیں، اور یا پھر طریق رات میں جو کوہ اعظم سے بجلی چمکی ہے اور اس بجلی کے چمکنے کی وجہ سے یہ آنسو بہے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں یہ ہمسایوں کی یاد یہ محبت کے آثار پر دلالت کرتی ہے، یعنی جب ہمسایوں کی یاد آتی ہے تو یہ محبت کے آثار میں سے ایک اثر ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، تو جب محبت تو ہمسایوں کی بات کی جائے تو یہ پھر محبت کے اثر میں سے ایک اثر ہوتا ہے، تو پھر بندہ رونے لگ جاتا ہے، اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ اور ہوا کا مقام کاظمہ کی جانب سے آنا یہ بھی ساری محبت پر دلالت کرتا ہے کہ جب یار کے مقام سے ہوا آئے گی، ہوا پہنچے گی تو یہ اثر ہے یار کے مقام سے، تو پھر اسے یار کی یاد آئے گی اور پھر اسے آنسو بہ جائیں گے۔ اور یا پھر آپ کہتے ہیں ایک آگے کہتے ہیں اور بجلی کا چمکنا یہ محبت کے آثار پر دلالت کرتا ہے کہ جب محبوب کے اس مقام یعنی مقام کوہ اعظم اس سے جب بجلی چمکے گی، وہ بجلی پہنچے گی محب کو، تو محب کو محبوب یاد آئیں گے، کیونکہ یہ بھی محبت کے اثار میں سے ایک اثر ہے، تو یہ اس کے اثر پر دلالت کرتا ہے۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ خون کے ساتھ آنسو کا بہانا یہ محبت کے آثار پر ہے، یہ محبت کے آثار پر دلالت کرتا ہے۔ تو
یہ ہم نے ابھی محبت من تلقاء کاظمہ دن پہ تھوڑی سی جو آپ نے شرح کی ہے اس کو واضح کیا. اللہ جل وعلا ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت کا نور نصیب فرمائے اور اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.